بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، چونکہ مٹی آپ کی پاکستانی ہے، یا برصغیر سے ہیں جو انڈیا سے ہیں، یا بنگلہ دیش سے ہیں، یا جو اس خطے سے ہیں جو اردو بولتے ہیں، جن کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، عام طور پہ ہمارے بہت سارے مسئلے کامن ہیں، اور ہمارے دکھ بھی اور ہماری خوشیاں بھی۔ ہمارے بہت سے لوگ جو ملک سے باہر کام کرتے ہیں، لائک دبئی میں، امارات میں، قطر میں، یا ایون سعودی عربیہ میں، تو وہ ان کے ساتھ جو سکھ بھائی ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں، جو ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں۔ جتنا غصہ عام طور پہ ہوتا ہے ذاتی محفلوں میں یا سیاسی بیانات کے بعد، جب معاشی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں یہ غصہ نہیں ہوتا، وہاں عام طور پہ زندگی سموتھ چل رہی ہوتی ہے۔ اب مجھے یاد ہے جب میں ٹریننگ کے لیے جب جاتا ہوں دبئی، تو مستحسن جو ہمارے وہاں بہت اچھی ٹیم کے ممبر ہیں، اور زہیب، تو دونوں دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو ان کے دفتر میں بے شمار لوگ ہیں جو انڈیا سے ہیں، اور ایون ابھی 15 اگست والا جو تھا دن، میں اتفاق سے وہاں تھا، تو وہ باقاعدہ کیک کاٹ کے آئے، اور انہوں نے وہ جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی وہ بھی انڈیا کے کلر کی تھی۔ تو میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی کل انہوں نے ہمارا منایا تھا، آج ہم نے ان کا منایا، چونکہ ہم اکٹھے رہتے ہیں، تو اس طور پہ ہمارا یہ ایک بہت اچھا تعلق چلتا، ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھی ہوتی ہے۔ خواتین حضرات، جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو عام طور پہ فوکس اگر اچھا نہ ہو تو کسی نہ کسی برادری کے نام پہ، کسی زبان کے نام پہ کسی گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے مختلف گروہوں کے ساتھ نفرت ہم سیکھ لیتے ہیں۔ آنے والے برسوں میں جب بڑے ہو جاتے ہیں، زندگی آگے چل پڑتی ہے، ہم جاب میں چلے جاتے ہیں، آفسر بن جاتے ہیں جب ماتحت، تو وہی لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم نے نفرت کی ہوتی ہے، اس وقت ہمارے وہ ساتھ ہوتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وقت جب آپ ابھی زندگی کے انیشل دور میں تھے، تو جو آپ نے نفرت سیکھی وہ بری تھی، اس بیچ میں آپ نے اپنے مخالف کو جان سے مار دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی پہ کوئی تشدد کیا، اور وہ معصوم اپنی جان سے گیا، تو ظاہر ہے یہ بالکل بعد میں ساری عمر آپ کو شرمساری ہوگی۔ کل ابھی جو اسلام آباد میں ایک بچہ گلگت کا ہے، سید طفیل، وہ جانتا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کس جرم میں مارا گیا، گولی لگی یا اس کے سر پہ شاید اینٹ لگی۔ اس کی میں نے تصویریں دیکھیں، اور دیکھ کے اتنا معصوم، اتنا خوبصورت، اور پلک جھپکنے میں ہی واز نو مور۔ اس کے والد پہ، اس کی والدہ پہ، اس کے خاندان پہ، اب ظاہر ہے وہ اس کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے تھا، تو یہ لوگ اپنی ساری زندگی اور اپنے سارے کام کو چونکہ اللہ سے جوڑتے ہیں، تو ان کی ماں باپ کو یہ تسلی ہوگی کہ اللہ کی راہ پہ وہ اس نے جان دی، پر سوچئے کہ یہ تو مضبوط ماں اور باپ ہے، پر باقیوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اسی طور پہ کچھ روز پہلے لاہور میں جو سانحہ ہوا، جس میں ہماری پوری کالے کوٹ والی برادری سفید کوٹ والوں پہ ٹوٹ پڑی، اور جا کے وہاں ان پہ حملہ کیا، ہاسپٹل کے گیٹ توڑا، اندر 7 کروڑ کا نقصان کیا، 7 کروڑ روپیز۔ یہ سرکار کے پیسے تھے، لوگوں کے پیسے، ظاہر ہے اپنے ہی پیسے تھے، وہ بھی نقصان کیا۔ پھر جو 3 سے لے کے 7 لوگوں تک کے مرنے کی اطلاع ہے۔ ابھی ان میں سے کئی بڑے جو دانشمند وکیل ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ ان سارے مرنے والوں سے ہم معذرت خواہ ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں ان سے معذرت۔ کچھ ججز نے باقاعدہ مشورہ دیا ہے کہ آپ جائیے اور جا کے گلدستے دے کے ڈاکٹروں سے گلے ملیے اور ان کے ساتھ صلح کر لیجئے۔ کراچی میں تو کچھ وکلاء نے یہ کیا بھی ہے۔ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ سارا جو ایک قبائلی نفرت کے تحت، ایک کمیونٹی کی دوسری کمیونٹی سے نفرت کے تحت انہوں نے یہ کام کیا وکلاء نے۔ اب اس میں یہ جھوٹ ہوگا اور یہ کہیں کسی اور نے کروایا، ظاہر ہے آپ نے خود فیصلہ کیا اور گئے، کسی ایک نے ان کو منع نہیں کیا ہوگا ان کی کمیونٹی کے لوگوں میں سے۔ جب ہم کالج میں تھے، مجھے یاد ہے میں نے تب موطا امام مالک میں ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی قبیلہ یا گروہ غلط کام کرے تو تم اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو، تو تب تم اس کی دم مت پکڑنا۔ بہت واضح پیغام ہے کہ جب وہ غلطی اور بلنڈر کر رہے ہوں گے اور تم اس کے ساتھ ہوگے اور دم پکڑی ہوگی، تو اس کے ساتھ ہی اس اندھے کنویں میں جا کے گرو گے، جو ذلت کا بھی ہوگا، خواری کا بھی ہوگا، بے عزتی کا بھی ہوگا۔
اس ساری جنگ میں جو وکلا اور ڈاکٹروں کے بیچ میں ہوئی، اس سے پہلے ڈاکٹرز اور مریضوں کے درمیان یہ جنگ چل رہی تھی، ڈاکٹر اور لواحقین کے درمیان چلتی تھی، روز مار کٹائی، ایک دوسرے کا سر پھاڑتے تھے، اسٹرائکنگ کرتے تھے، تو نفرت کا سمبل ڈاکٹر بن گئے تھے۔ اس والے میں ڈاکٹر جو تھے وہ پیسو ہو گئے اور وکلا زیادہ ہو گئے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو بھائی نیوٹن کا ایک قانون تھا کہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، اور یہ میرا خیال ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ اتنا ہی پلٹ کے واپس آتا ہے جتنا آپ کرتے ہو۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اپنے لحاظ سے دیکھیں تو جتنی نفرت ہم بوتے ہیں اتنی ہی نفرت وہاں سے کاٹتے بھی ہیں، جتنا غصہ ہم دوسری کمیونٹی پہ کرتے ہیں اتنا غصہ یا بدلہ پھر آپ کو واپس بھی ملتا ہے۔ جب ہر وقت آپ اپنے گروہ میں بیٹھ کے کسی دوسرے کے بارے میں، جس سے آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ آپ کی ذات برادری ایک جیسی، نہ مفاد ایک جیسا، پر انا کا جھگڑا ہوتا ہے، اور اس میں پھر آپ بڑھ چڑھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ناانصافی کی، ظلم کی اور حد سے نکلنے والی ہوتی ہیں، اور حد سے کوئی بھی نکلے میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے۔ خاتون حضرات، یہ دونوں واقعات تو ہو گئے، گزر گئے، کتنے لوگوں کا نقصان ہوا، لیکن میرا خیال ہے اس پہ رک کر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ قبائل جب تھے عرب میں اسلام آنے سے پہلے تو کیا کہا جاتا تھا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور اس میں سے ہزاروں لوگ مارے جاتے تھے۔ ہم ان کو جاہل کہتے ہیں، یہ جہالت کی عصبیت ہے۔ یہ کسی بھی برادری کی ہو، ارائن کی جاٹ کے ساتھ ہو، کسی بٹ کی کسی راجپوت کے ساتھ ہو، ڈاکٹر کی وکیل کے ساتھ ہو، پولیس کی کسی اور کے ساتھ ہو، یعنی جس چیز کی بھی، جب آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، سائیکالوجی والے کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی کمیونٹی کے ساتھ یا گروہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ انسانوں کی حد سے نکل کر بھیڑیوں کی حد میں چلے جاتے ہیں۔ یو بیہیو لائک وولفس، آپ کے اندر ان کی سرشت اور ان کی جو وحشت ہے وہ سما جاتی ہے۔ آپ سوچئے ذرا، ایک لمحے بھر کو منظر دیکھیے کہ اسلام آباد میں جو سرائکی بولنے والے بچے ہوں گے، جن ماں باپ نے ان کو بھیجا ہوگا یونیورسٹی میں، تو کیا یہ سوچ کے بھیجا ہوگا کہ جا کے وہاں لے کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ اس لمحے کے بارے میں سوچ پائیں گے کہ اپنے بچوں کو یہ سکھانے میں ناکام رہے کہ عصبیت میں مت جانا، تعصب میں مت جانا۔ تعصب موت ہے عقل کی، تعصب موت ہے دانش کی، اور تعصب موت ہے کسی بھی فہم اور فراست والی چیز کی۔ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں صحافیوں اور پولیس کے درمیان بھی اس طرح کا معاملہ چلا تھا، اور کبھی فوج کے ساتھ بھی یہ چلا تھا۔ مشرف صاحب کے زمانے میں اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ فوجی یونیفارم پہن کے شہروں میں نہیں آ سکتے تھے۔ تو جب بھی نفرت زیادہ ہوگی تو کمیونٹی اور دوسری کمیونٹی کے بیچ میں، تو ایک بات یاد رکھیے گا، دوسری طرف سے اگر آپ نفرت کا پیغام مسلسل دیتے ہو تو وہاں سے بھی اتنا ہی بیج نفرت کو پیدا کرے گا، اتنی ہی نفرت آپ تک پہنچے گی، اور جتنا آپ جلاتے ہو اتنا ہی وہ بھی جلائیں گے، جتنی آپ سخت تقریریں کرو گے اتنا ہی آپ کرو گے۔ پر یہاں ایک لمحے کو رک کر وہ سارے لیڈر جن کو ابھی بار کے الیکشن میں ووٹ ملنے ہیں، یا جو بعد میں معافیاں مانگ کے اس معاملے میں صلح کر لیں گے ڈاکٹرز کے ساتھ، ذرا یہ تو بتائیں کہ وہ جو مر گئے اور جن کے منہ سے آپ نے آکسیجن کے ماسک کھینچے، وہ جن کو ٹھڈے مارے، وہ جن کے سر پھاڑے، ان کا تو کوئی جرم نہیں تھا۔ اس غصے میں آپ نے اس ہاسپٹل کا 7 کروڑ کا نقصان کیا، اور تقریباً 500 لوگ ہیں جو اپنے گھر